کیا قرض دار پر قربانی واجب ہے؟ فاطمہ مسعود کشمیر سے۔ کیا قرض ذمے ہونے کی صورت میں قربانی کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، اگر قربانی کا جو نصاب ہے نا 52.5 تولہ چاندی یعنی 56,000 تقریباً آج کل بنتا ہے، تو قرض اگر اتنا ہے کہ قربانی کے نصاب سے کم، یعنی اگر آپ قرضہ ادا کریں تو قربانی کے نصاب سے کم مالیت کا مال بچے گا آپ کے پاس، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر قرضہ کم ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے، تو قرضہ نکال کے بھی 4 لاکھ تو بچتے ہیں نا، تو پھر ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ گھر داماد بننا کیسا ہے؟ کیا خاندانی سوال ہے۔ عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، گھر داماد کو ہمارے معاشرے میں بے غیرتی کہا جاتا ہے، کیا یہ عرف کی وجہ سے اچھا نہیں ہے یا شرعی طور پر بھی اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھو، جب شادی ہو جاتی ہے نا عمر بھائی، ذرا غور سے سنیے گا، تو لڑکی رخصت ہو کے میاں کے گھر جاتی ہے، شریعت کا یہی اصول ہے، اور شوہر پر بیوی کا نان نفقہ، اسے گھر مہیا کرنا، اس کو نان نفقہ دینا، یہ ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں۔ تو اصول تو یہی ہے۔ اب اگر بیوی خود سے راضی ہے کہ بھئی مجھے الگ گھر نہیں چاہیے، میرے ابا اماں کے ساتھ آ کے رہ لو، اور ابا اماں بھی راضی ہیں، کیونکہ وہ اپنا حق گویا خود ہی چھوڑ رہے ہیں نا، بیوی اپنا حق گویا خود ہی چھوڑ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے گھر تو دینا آپ کے ذمے ہے، لیکن میں آپ کی ٹینشن ختم کرتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر نہیں چاہیے، میرے ابا اماں کے ساتھ آ کے رہ لو، ابا اماں بھی راضی ہیں اس پہ۔ تو جب اتنی اچھی خاندان آپ کو مل گیا، ابا بھی، سسر بھی اچھے، ساس بھی اچھی، بیوی بھی اچھی، اور سارے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی آ کے رہیں، تو آپ چلے جائیں، بھئی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی محلے والے کو بھی، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنے اچھے اگر مل جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اتنا اچھا بننا ان پہ بھی لازم نہیں ہے، بلکہ اصول یہی ہے کہ شوہر کے ذمے ہے بیوی کا نان نفقہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسے گھر میسر کرنا، یہ ذمے ہے۔ تو اب وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ جیسے چاہیں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے شوہر کے ذمے کھلانا ہے، لیکن بیوی اتنی مالدار ہے، کہہ رہی مجھے نہیں چاہیے پیسے، میرے پاس پیسے بہت ہیں، آپ بس آپ اپنا کھائیں، اور یا میں بھی آپ کو کھلاؤں گی، تو اچھی بات ہے، اگر خوشی خوشی کھلا رہی ہے تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کی کب اجازت ہے؟ سنا ہے کہ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کن موقعوں پر اس کی گنجائش ہے؟ ارسلان سحر راولپنڈی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک تو واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس حدیث سے مراد توریہ ہے، یکذبو یعنی جھوٹ بولنے سے مراد خالص جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ کہتے ہیں آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں زبان سے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے، یعنی ایسے ذو معنی لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب، یعنی آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو ایسی ذو معنی بات کر کے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی دو بندے میں دشمنی ہے اور آپ ایک کے سامنے کہیں کہ یار وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی اس نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ محبت تو ہوگی انسانیت کے ناطے، تو اس طرح یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ گول مول بات ہے، تو گول مول بات کی جا سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ صریح جھوٹ کیوں نہیں بولا جا سکتا، تو امام ابو حنیفہ جو ہے نا سب سے پہلے دلیل قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن کے مخالف جو بھی حدیث ہو تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، بشرطے کہ تعویل کی گنجائش بھی ہو، تو وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، تو وہ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کا جھوٹ داخل ہے۔ رہا یہ بات کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، تو بھئی یہ جو جھوٹ کا لفظ ہے نا حدیث میں، یہ خود حدیث ہی میں توریہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گول مول باتوں کے معنی میں حدیث میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور عرب کے کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو حدیث اس معنی پر صریح نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ یکذب کذب کا لفظ گول مول باتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو ایک جھوٹ بولا تھا تو مجھے اپنی فکر ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھوڑی بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو سچ بات کہی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ بازار میں اور میں بیمار ہوں، میں پیچھے ہی رہوں گا، تو بیماری کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں تمہیں دیکھ دیکھ کے گویا روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہوں، بت پرستی کو صرف مجھے ٹینشن ہو رہی ہے،
تو یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ گول بات تھی, لیکن اس کو بھی حدیث میں جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کذب کا جو لفظ ہے عربی میں توریہ کے معنی میں, جس کو توریہ کہتے ہیں نا, گول مول بات کرنا, اس میں بھی آتا ہے. تو اس لیے دو بندوں کو آپس میں صلح کرانے کے لیے دیگر ائمہ کے نزدیک تو صریح جھوٹ بھی جائز ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گول مول بات کی جا سکتی ہے. اور یہ تو بات ہے کہ اگر سچ بولنے سے لڑائی ہو رہی ہے نا تو نہ بولیں سچ, خاموش رہیں اور گول مول بات کر کے ان میں جوڑ پیدا کریں آپ. غسل واجب ہو تو کھا پی سکتے ہیں؟ ساجد صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر غسل واجب ہو تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی, کھا سکتے ہیں. جو آپ تربوز کھائیں گے نا اس کو نہلا کے کھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. خود غسل ضروری نہیں ہے, جو چیز آپ کھا رہے ہیں نا وہ اس کا غسل ضروری ہے. پاکستان میں تو, آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں تو بہت ضروری ہے, کیونکہ گٹر کے پانی والی سبزیاں بھی مل رہی ہیں, ان میں اسپرے بھی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لہذا اس کو تو بالکل اچھی طریقے سے غسل دیا کریں. یہ جو پھل فروٹ ہم کھا رہے ہیں پھر کھایا کریں, خود غسل ضروری نہیں ہے. بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے عدنان صاحب کا انڈیا سے, کیا جنت میں سگریٹ اور گٹکا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا, تو کیا سگریٹ کے عادی کو جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جبکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہوتی. عدنان بھائی مجھے لگ رہا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے, لیکن آپ کے سوال سے لگ رہا ہے آپ خطرناک قسم کے گٹکے اور سگریٹ کے عادی ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جنت میں گٹکا اور سگریٹ, جنت میں تو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی, اور شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ جن کو گٹکے کی عادت ہے اور سگریٹ کی عادت ہے تو وہ جنت میں کیا ملے گا, تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کو جنت بھی ملے گی نہیں ملے گی. پہلے تو یہ سوچیں نا, جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں, غلط چیز ہے, بری چیز ہے, وہ پھر بھی کھا رہے ہیں, اپنے دھوئیں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں, بیماریاں پھیلا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی کو کیا سگریٹ اور گٹکا ملے گا, جنت ملے گی؟ تو جنت ملے گی تو پھر اگلی بحث ہوگی کہ سگریٹ گٹکا. تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی لوگ اگر ان کو بالفرض جنت مل گئی, ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں یعنی وزنی ہوئیں, تو ان میں سگریٹ اور گٹکے کی شوق اللہ ختم کر دیں گے, کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو برائیوں سے پاک ہو. تو اچھی اچھی چیزوں کی عادت پڑ جائے گی ان کی, تو پھر وہ جنت میں جائیں گے. جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے. من جاء ربہ بقلب سلیم, قرآن کہتا ہے آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس سلیم دل کے ساتھ, وہ دل جو سلامتی والا ہو, ہر گندگی سے پاک ہو چکا ہو. تو اللہ تعالیٰ گٹکے اور سگریٹ والوں کو پہلے پاک کریں گے, ان کے اچھی چیزوں کا شوق پیدا ہوگا ان میں, پھر وہ جنت میں جائیں گے. پھر ان میں گٹکے کی حاجت رہے گی نہیں, پھر ان کو شہد پینے کا دل چاہے گا, دودھ پینے کا. اور جو جنت کی شراب ہے تو وہ شراب میں بدبو نہیں ہے اور وہ گندگیاں نہیں ہیں جو شراب میں ہوتی ہیں, تو اس شراب کو دنیا کی شراب پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے.